بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ ضمیمہ ختم نبوت۔ ایک گروہ جس نے اس دور میں نئی نبوت کا فتنہ عظیم کھڑا کیا ہے، لفظ خاتم النبیین کے معنی نبیوں کی مہر کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ لیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو انبیاء بھی آئیں گے وہ آپ کی مہر لگنے سے نبی بنیں گے، یا بالفاظ دیگر جب تک کسی کی نبوت پر آپ کی مہر نہ لگے وہ نبی نہ ہو سکے گا۔ لیکن جس سلسلہ بیان میں یہ آیت وارد ہوئی ہے، اس کے اندر رکھ کر اسے دیکھا جائے تو اس لفظ کا یہ مفہوم لینے کی قطعاً کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، بلکہ اگر یہی اس کے معنی ہوں تو یہاں یہ لفظ بے محل ہی نہیں، مقصود کلام کے بھی خلاف ہو جاتا ہے۔ آخر اس بات کا کیا تک ہے کہ اوپر سے تو نکاح زینت پر معترضین کے اعتراضات اور ان کے پیدا کیے ہوئے شکوک و شبہات کا جواب دیا جا رہا ہو، اور یکایک یہ بات کہہ ڈالی جائے کہ محمد نبیوں کی مہر ہیں، آئندہ جو نبی بھی بنے گا ان کی مہر لگ کر بنے گا۔ اس سیاق و سباق میں یہ بات نہ صرف یہ کہ بالکل بے تکی ہے، بلکہ اس سے وہ استدلال الٹا کمزور ہو جاتا ہے جو اوپر سے معترضین کے جواب میں چلا آ رہا ہے۔ اس صورت میں تو معترضین کے لیے یہ کہنے کا اچھا موقع تھا کہ آپ یہ کام اس وقت نہ کرتے تو کوئی خطرہ نہ تھا، اس رسم کو مٹانے کی ایسی کچھ شدید ضرورت ہے تو آپ کے بعد آپ کی مہر لگ لگ کر جو انبیاء آتے رہیں گے ان میں سے کوئی اسے مٹا دے گا۔ ایک دوسری تعویل اس گروہ نے یہ بھی کی ہے کہ خاتم النبیین کے معنی افضل النبیین کے ہیں، یعنی نبوت کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، البتہ کمالات نبوت حضور پر ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ مفہوم لینے میں بھی وہی قباحت ہے جو اوپر ہم نے بیان کی ہے۔ سیاق و سباق سے یہ مفہوم بھی کوئی مناسبت نہیں رکھتا، بلکہ الٹا اس کے خلاف پڑتا ہے۔ کفار و منافقین کہہ سکتے تھے کہ حضرت کمتر درجے کے ہی صحیح، بہرحال آپ کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے، پھر کیا ضرور تھا کہ اس رسم کو بھی آپ ہی مٹا کر تشریف لے جاتے۔ لغت کی روح سے خاتم النبیین کے معنی۔ پس جہاں تک سیاق و سباق کا تعلق ہے وہ قطعی طور پر اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں خاتم النبیین کے معنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہی کے لیے جائیں، اور یہ سمجھا جائے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف سیاق ہی کا تقاضا نہیں ہے، لغت بھی اسی معنی کی مقتضی ہے۔ عربی لغت اور محاورے کی روح سے ختم کے معنی مہر لگانے، بند کرنے، آخر تک پہنچ جانے اور کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانے کے ہیں۔ ختم العمل کے معنی ہیں فرغ من العمل، یعنی کام سے فارغ ہو گیا۔ ختم الاناء کے معنی ہیں برتن کا منہ بند کر دیا اور اس پر مہر لگا دی تاکہ نہ کوئی چیز اس میں سے نکلے اور نہ کچھ اس کے اندر داخل ہو۔ ختم الکتاب کے معنی ہیں خط بند کر کے اس پر مہر لگا دی تاکہ خط محفوظ ہو جائے۔ ختم علی القلب یعنی دل پر مہر لگا دی کہ نہ کوئی بات اس کی سمجھ میں آئے، نہ پہلے سے جمی ہوئی کوئی بات اس میں سے نکل سکے۔ ختام و کل مشروب یعنی وہ مزہ جو کسی چیز کو پینے کے بعد آخر میں محسوس ہوتا ہے۔ خاتمۃ کل شیء عاقبتہ و آخرتہ یعنی ہر چیز کے خاتمے سے مراد ہے اس کی عاقبت اور آخرت۔ ختم الشیء بلغ آخرہ یعنی کسی چیز کو ختم کرنے کا مطلب ہے اس کے آخر تک پہنچ جانا۔ اسی معنی میں ختم قرآن بولتے ہیں، اور اسی معنی میں سورتوں کی آخری آیات کو خواتیم کہا جاتا ہے۔ خاتم القوم آخرہم یعنی خاتم القوم سے مراد ہے قبیلے کا آخری آدمی۔ ملاحظہ ہو لسان العرب، قاموس اور اقرب الموارد۔ یہاں ہم نے لغت کی صرف 3 کتابوں کا حوالہ دیا ہے، لیکن بات انہی 3 کتابوں پر منحصر نہیں ہے۔ عربی زبان کی کوئی معتبر لغت اٹھا کر دیکھ لی جائے، اس میں لفظ خاتم کی یہی تشریح ملے گی۔ لیکن منکرین ختم نبوت خدا کے دین میں نقب لگانے کے لیے لغت کو چھوڑ کر اس بات کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی شخص کو خاتم الشعراء یا خاتم الفقہاء یا خاتم المفسرین کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس شخص کو یہ لقب دیا گیا ہے اس کے بعد کوئی شاعر یا فقیہ یا مفسر پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اس فن کے کمالات اس شخص پر ختم ہو گئے۔ حالانکہ مبالغے کے طور پر اس طرح کے القاب کا استعمال یہ معنی ہرگز نہیں رکھتا کہ لغت کے اعتبار سے خاتم کے اصل معنی ہی کامل یا افضل کے ہو جائیں، اور آخری کے معنی میں یہ لفظ استعمال کرنا سرے سے غلط قرار پائے۔ یہ بات صرف وہی شخص کہہ سکتا ہے جو زبان کے قواعد سے ناواقف ہو۔ کسی زبان میں بھی یہ قاعدہ نہیں ہے کہ اگر کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی کی بجائے کبھی کبھی مجازن کسی دوسرے معنی میں بولا جاتا ہو تو وہی معنی اس کے اصل معنی بن جائیں، اور لغت کی روح سے جو اس کے حقیقی معنی ہیں ان میں اس کا استعمال ممنوع ہو جائے۔ آپ کسی عرب کے سامنے جب کہیں گے کہ جاء خاتم القوم، تو وہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لے گا کہ قبیلے کا فاضل و کامل آدمی آ گیا، بلکہ اس کا مطلب وہ یہی لے گا کہ پورا کا پورا قبیلہ آ گیا ہے، حتیٰ کہ آخری آدمی جو رہ گیا تھا وہ بھی آ گیا۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ خاتم الشعراء، خاتم الفقہاء اور خاتم المحدثین وغیرہ القاب جو بعض لوگوں کو دیے گئے ہیں ان کے دینے والے انسان تھے، اور انسان کبھی یہ نہیں جان سکتا کہ جس شخص کو وہ کسی صفت کے اعتبار سے خاتم کہہ رہا ہے اس کے بعد پھر کوئی اس صفت کا حامل پیدا نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے انسانی کلام میں ان القاب کی حیثیت مبالغے اور اعتراف کمال سے زیادہ کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے متعلق یہ کہہ دے کہ فلاں صفت اس پر ختم ہو گئی تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اسے بھی انسانی کلام کی طرح مجازی کلام سمجھ لیں۔ اللہ نے اگر کسی کو خاتم الشعراء کہہ دیا ہوتا تو یقیناً اس کے بعد کوئی شاعر نہیں ہو سکتا تھا، اور اس نے جسے خاتم النبیین کہہ دیا غیر ممکن ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی ہو سکے، اس لیے کہ اللہ عالم الغیب ہے اور انسان عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ کا کسی کو خاتم النبیین کہنا اور انسانوں کا کسی کو خاتم الشعراء اور خاتم الفقہاء وغیرہ کہہ دینا آخر ایک درجے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی بنا پر تمام اہل لغت اور اہل تفسیر نے بالاتفاق خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کے لیے ہیں۔ عربی لغت و محاورے کی روح سے خاتم کے معنی ڈاکخانے کی مہر کے نہیں ہیں جسے لگا لگا کر خطوط جاری کیے جاتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ مہر ہے جو لفافے پر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ نہ اس کے اندر سے کوئی چیز باہر نکلے نہ باہر کی کوئی چیز اندر جائے۔ ختم نبوت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ قرآن کے سیاق و سباق اور لغت کے لحاظ سے اس لفظ کا جو مفہوم ہے اسی کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر چند صحیح ترین احادیث ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔ ایک، قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی مر جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے۔ بخاری کتاب المناقب باب ما ذکر عن بنی اسرائیل۔ دو، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی تھی۔ لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی خوبی پر اظہار حیرت کرتے تھے، مگر کہتے تھے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے آنے پر نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے، اب کوئی جگہ باقی نہیں ہے جسے پر کرنے کے لیے کوئی آئے۔ بخاری کتاب المناقب باب خاتم النبیین۔ اسی مضمون کی 4 حدیثیں مسلم کتاب الفضائل
باب خاتم النبیین میں ہیں اور آخری حدیث میں یہ الفاظ زائد ہیں، فجئتُ فختمت الانبیاء، یعنی پس میں آیا اور میں نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا۔ یہی حدیث انہی الفاظ میں ترمذی کتاب المناقب باب فضل النبی اور کتاب الآداب باب الامثال میں ہے۔ مسند ابو داؤد 43 میں یہ حدیث جابر بن عبداللہ کی روایت کردہ احادیث کے سلسلے میں آئی ہے اور اس کے آخری الفاظ یہ ہیں ختمہ بی الانبیاء، یعنی میرے ذریعے سے انبیاء کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ مسند احمد میں تھوڑے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ اس مضمون کی احادیث حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی گئی ہیں۔ 3 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت على الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ 1 مجھے جامع و مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی۔ 2 مجھے رعب کے ذریعے سے نصرت بخشی گئی۔ 3 میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے۔ 4 میرے لیے زمین کو مسجد بھی بنا دیا گیا اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی، یعنی میری شریعت میں نماز صرف مخصوص عبادت گاہوں میں ہی نہیں بلکہ روئے زمین پر ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے، اور پانی نہ ملے تو میری شریعت میں تیمم کر کے وضو کی حاجت بھی پوری کی جا سکتی ہے اور غسل کی حاجت بھی۔ 5 مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنایا گیا۔ 6 اور میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ بحوالہ مسلم، ترمذی، ابن ماجہ۔ 4 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔ بحوالہ ترمذی کتاب الرؤیا باب ذہاب النبوہ، مسند احمد، مرویات انس بن مالک۔ 5 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحى بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وانا العاقب الذي ليس بعده نبي۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں کہ میرے ذریعے سے کفر محو کیا جائے گا، میں حاشر ہوں کہ میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے، یعنی میرے بعد اب بس قیامت ہی آنی ہے، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ بحوالہ بخاری و مسلم کتاب الفضائل باب اسماء النبی، ترمذی کتاب الآداب باب اسماء النبی، موطا کتاب اسماء النبی، المستدرک للحاکم کتاب التاریخ باب اسماء النبی۔ 6 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لم يبعث نبیا الا حذر امته الدجال وانا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وهو خارج فیکم لا محالہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال کے خروج سے نہ ڈرایا ہو، مگر ان کے زمانے میں وہ نہ آیا۔ اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، لا محالہ اب اس کو تمہارے اندر ہی نکلنا ہے۔ بحوالہ ابن ماجہ کتاب الفتن باب الدجال۔ 7 عن عبد الرحمن بن جبير قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال أنا محمد النبي الأمي 3 ولا نبي بعدي۔ عبد الرحمن بن جبیر کہتے ہیں
کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص کو یہ کہتے سنا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر ہمارے درمیان تشریف لائے، اس انداز سے کہ گویا آپ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، میں محمد نبی امی ہوں، پھر فرمایا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بحوالہ مسند احمد، مرویات عبداللہ بن عمرو بن العاص۔ 8 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبوة بعدی الا المبشرات قیل وما المبشرات یا رسول اللہ قال الرؤیا الحسنہ او قال الرؤیا الصالحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، صرف بشارت دینے والی باتیں ہیں۔ عرض کیا گیا، وہ بشارت دینے والی باتیں کیا ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا، اچھا خواب، یا فرمایا صالح خواب، یعنی وحی کا اب کوئی امکان نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ ملے گا بھی تو بس اچھے خواب کے ذریعے سے مل جائے گا۔ بحوالہ مسند احمد، مرویات ابو الطفیل، نسائی، ابو داود۔ 9 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدی نبی لكان عمر بن الخطاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتے۔ بحوالہ ترمذی، کتاب المناقب۔ 10 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، میرے ساتھ تمہاری نسبت وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بحوالہ بخاری و مسلم، کتاب فضائل الصحابہ۔ بخاری و مسلم نے یہ حدیث غزوہ تبوک کے ذکر میں بھی نقل کی ہے۔ مسند احمد میں اس مضمون کی 2 حدیثیں حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت کی گئی ہیں، جن میں سے ایک کا آخری فقرہ یوں ہے، الا انہ لا نبوت بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے۔ ابو داود طیالسی، امام احمد اور محمد بن اسحاق نے اس سلسلے میں جو تفصیلی روایات نقل کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ طیبہ کی حفاظت و نگرانی کے لیے اپنے پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ منافقین نے اس پر طرح طرح کی باتیں ان کے بارے میں کہنی شروع کر دیں۔ انہوں نے جا کر حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ اس موقع پر حضور نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے ساتھ وہی نسبت رکھتے ہو جو موسیٰ کے ساتھ ہارون رکھتے تھے، یعنی جس طرح حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر جاتے ہوئے حضرت ہارون کو بنی اسرائیل کی نگرانی کے لیے پیچھے چھوڑا تھا، اسی طرح میں تم کو مدینے کی حفاظت کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حضور کو اندیشہ ہوا کہ حضرت ہارون کے ساتھ یہ تشبیہ کہیں بعد میں کسی فتنے کی موجب نہ بن جائے، اس لیے فوراً آپ نے تصریح فرما دی کہ میرے بعد کوئی شخص نبی ہونے والا نہیں ہے۔ 11 عن ثوبان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ 30 كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بحوالہ ابو داود، کتاب الفتن۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث ابو داود نے کتاب الملاحم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔ ترمذی میں بھی حضرت ثوبان اور حضرت ابو ہریرہ سے یہ دونوں روایتیں نقل کی ہیں، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، حتیٰ یبعث دجالون کذابون قریب من 30 کلہم یزعم انہ رسول اللہ، یہاں تک کہ اٹھیں گے 30 کے قریب جھوٹے فریبی جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ 12 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي أحد فعمر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو بنی اسرائیل گزرے ہیں ان میں ایسے لوگ ہوئے ہیں جن سے کلام کیا جاتا تھا بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوں۔ میری امت میں اگر کوئی ہوا تو وہ عمر ہوگا۔ بحوالہ بخاری کتاب المناقب۔ مسلم میں اس مضمون کی جو حدیث ہے اس میں یکلمون کے بجائے محدثون کا لفظ ہے، لیکن مکلم اور محدث دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی ایسا شخص جو مکالمہ الہی سے سرفراز ہو یا جس کے ساتھ پردہ غیب سے بات کی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کے بغیر مخاطبہ الہی سے سرفراز ہونے والے بھی اس امت میں اگر کوئی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ 13 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت یعنی کسی نئے آنے والے نبی کی امت نہیں۔ بحوالہ بہقی کتاب الرؤیا طبرانی۔ 14 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی آخر الانبیاء وإن مسجدی آخر المساجد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد یعنی مسجد نبوی ہے۔ بحوالہ مسلم کتاب الحج باب فضل الصلاۃ بمسجد مکہ والمدینہ۔ منکرین ختم نبوت اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ جس طرح حضور نے اپنی مسجد کو آخر المساجد فرمایا، حالانکہ وہ آخری مسجد نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی بے شمار مسجدیں دنیا میں بنی ہیں، اسی طرح جب آپ نے فرمایا کہ میں آخر الانبیاء ہوں تو اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ آپ کے بعد نبی آتے رہیں گے۔ البتہ فضیلت کے اعتبار سے آپ آخری نبی ہیں اور آپ کی مسجد آخری مسجد ہے، لیکن در حقیقت اسی طرح کی تعویلیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ لوگ خدا اور رسول کے کلام کو سمجھنے کی اہلیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ صحیح مسلم کے جس مقام پر یہ حدیث وارد ہوئی ہے، اس کے سلسلے کی تمام احادیث کو ایک نظر ہی آدمی دیکھ لے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ حضور نے اپنی مسجد کو آخری مسجد کس معنی میں فرمایا ہے۔ اس مقام پر حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور ام المومنین حضرت میمونہ کے حوالے سے جو روایات امام مسلم نے نقل کی ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں صرف 3 مساجد ایسی ہیں جن کو عام مساجد پر فضیلت حاصل ہے، جن میں نماز پڑھنا دوسری مساجد میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور اسی بنا پر صرف انہی 3 مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کر کے جانا جائز ہے۔ باقی کسی مسجد کا یہ حق نہیں ہے کہ آدمی دوسری مسجدوں کو چھوڑ کر خاص طور پر اس میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرے۔ ان میں سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، دوسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور تیسری مسجد مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی ہے جس کی بنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ حضور کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ اب چونکہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے میری اس مسجد کے بعد دنیا میں کوئی چوتھی مسجد ایسی بننے والی نہیں ہے جس میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں سے زیادہ ہو اور جس کی طرف نماز کی غرض سے سفر کر کے جانا درست ہو۔ یہ احادیث بکثرت صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں اور بکثرت محدثین نے ان کو بہت سی قوی سندوں سے نقل کیا ہے۔ ان کے مطالعے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے مختلف الفاظ میں اس امر کی تصریح فرمائی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو چکا ہے، اور آپ کے بعد جو لوگ بھی رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کریں وہ دجال و کذاب ہیں۔ منکرین ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے مقابلے میں اگر کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو وہ یہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، قولوا انہ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ،
یعنی یہ تو کہو کہ حضور خاتم الانبیاء ہیں، مگر یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن اول تو حضور کے صاف صاف ارشادات کے مقابلے میں حضرت عائشہ کے کسی قول کو پیش کرنا ہی سخت گستاخی و بے ادبی ہے۔ اس پر مزید یہ کہ حضرت عائشہ کی طرف جس روایت میں یہ قول منسوب کیا گیا ہے وہ بجائے خود غیر مستند ہے۔ اسے حدیث کی کسی معتبر کتاب میں کسی قابل ذکر محدث نے نقل نہیں کیا ہے۔ تفسیر کی ایک کتاب در منثور اور لغت حدیث کی ایک کتاب تکملہ مجمع البحار سے اس کو نقل کیا جاتا ہے، مگر اس کی سند کا کچھ پتہ نہیں ملتا۔ ایسی ایک ضعیف ترین روایت، اور وہ بھی ایک صحابیہ کے قول کو لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے جنہیں تمام اکابر محدثین نے صحیح سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ قرآن کے الفاظ خاتم النبیین کی اس سے زیادہ مستند و معتبر اور قطعی الثبوت تشریح اور کیا ہو سکتی ہے کہ رسول پاک کا ارشاد تو بجائے خود سند و حجت ہے، مگر جب وہ قرآن کی ایک نص کی شرح کر رہا ہو تب تو وہ اور بھی زیادہ قوی حجت بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن کو سمجھنے والا اور اس کی تفسیر کا حقدار اور کون ہو سکتا ہے کہ وہ ختم نبوت کا کوئی دوسرا مفہوم بیان کرے اور ہم اسے قبول کرنا کیا مانے قابل التفات بھی سمجھیں۔ صحابہ کرام کا اجماع۔ قرآن و سنت کے بعد تیسرے درجے میں اہم ترین حیثیت صحابہ کرام کے اجماع کی ہے۔ یہ بات تمام معتبر تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جن لوگوں نے ان کی نبوت تسلیم کی، ان سب کے خلاف صحابہ کرام نے بالاتفاق جنگ کی تھی۔ اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ مسیلمہ کذاب کا معاملہ قابل ذکر ہے۔ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر نہ تھا، بلکہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اسے حضور کے ساتھ شریک نبوت بنایا گیا ہے۔ اس نے حضور کی وفات سے پہلے جو عریضہ آپ کو لکھا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں: من مسلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ سلام علیک فانی اشرکت فی الامر معک، بحوالہ طبری جلد دوم صفحہ 399 طبع مصر۔ یعنی مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف آپ پر سلام ہو، آپ کو معلوم ہو کہ میں آپ کے ساتھ نبوت کے کام میں شریک کیا گیا ہوں۔ علاوہ بری مورخ طبری نے یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ مسلمہ کے ہاں جو اذان دی جاتی تھی اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ بھی کہے جاتے تھے۔ اس صریح اقرار رسالت محمدی کے باوجود اسے کافر اور خارج از ملت قرار دیا گیا اور اس سے جنگ کی گئی۔ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ بنو حنیفہ نیک نیتی کے ساتھ یعنی ان گڈ فیتھ اس پر ایمان لائے تھے، اور انہیں واقعی اس غلط فہمی میں ڈالا گیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود شریک رسالت کیا ہے۔ نیز قرآن کی آیات کو ان کے سامنے مسلمہ پر نازل شدہ آیات کی حیثیت سے ایک ایسے شخص نے پیش کیا تھا جو مدینہ طیبہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کر کے گیا تھا۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ لابن کثیر جلد 5 صفحہ 51۔ مگر اس کے باوجود صحابہ کرام نے ان کو مسلمان تسلیم نہیں کیا اور ان پر فوج کشی کی۔ پھر یہ کہنے کی بھی گنجائش نہیں کہ صحابہ نے ان کے خلاف ارتداد کی بنا پر نہیں بلکہ بغاوت کے جرم میں جنگ کی تھی۔ اسلامی قانون کی روح سے باغی مسلمانوں کے خلاف اگر جنگ کی نوبت آئے تو ان کے اسیران جنگ غلام نہیں بنائے جا سکتے، بلکہ مسلمان تو درکنار ذمی بھی اگر باغی ہوں تو گرفتار ہونے کے بعد ان کو غلام بنانا جائز نہیں ہے۔ لیکن مسلمہ اور اس کے پیرووں پر جب چڑھائی کی گئی تو حضرت ابو بکر نے اعلان فرمایا کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا جائے گا، اور جب وہ لوگ اسیر ہوئے تو فی الواقع ان کو غلام بنایا گیا۔ چنانچہ انہی میں سے ایک لونڈی حضرت علی کے حصے میں آئی جس کے بطن سے تاریخ اسلام کی مشہور شخصیت محمد بن حنفیہ نے جنم لیا۔ حنفیہ سے مراد ہے قبیلہ بنو حنیفہ کی عورت۔
بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد 6 صفحہ 316 اور 325۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ نے جس جرم کی بنا پر ان سے جنگ کی تھی وہ بغاوت کا جرم نہ تھا، بلکہ یہ جرم تھا کہ ایک شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرے لوگ اس کی نبوت پر ایمان لائے۔ یہ کارروائی حضور کی وفات کے فوراً بعد ہوئی ہے، ابو بکر کی قیادت میں ہوئی ہے اور صحابہ کی پوری جماعت کے اتفاق سے ہوئی ہے۔ اجماع صحابہ کی اس سے زیادہ صریح مثال شاید ہی کوئی اور ہو۔ تمام علماء امت کا اجماع صحابہ کے بعد چوتھے نمبر پر مسائل دین میں جس چیز کو حجت کی حیثیت حاصل ہے وہ دور صحابہ کے بعد کے علماء امت کا اجماع ہے۔ اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلی صدی سے لے کر آج تک ہر زمانے کے اور پوری دنیا اسلام میں ہر ملک کے علماء اس عقیدے پر متفق ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ جو بھی آپ کے بعد اس منصب کا دعویٰ کرے یا اس کو مانے وہ کافر خارج از ملت اسلام ہے۔ اس سلسلے کے بھی چند شواہد ملاحظہ ہوں۔ 1. امام ابو حنیفہ سن 80 ہجری تا سن 150 ہجری کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا مجھے موقع دو کہ میں اپنی نبوت کی علامات پیش کروں۔ اس پر امام اعظم نے فرمایا کہ جو شخص اس سے نبوت کی کوئی علامت طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ لا نبی بعدی، بحوالہ مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ لابن احمد المکی، جلد 1 صفحہ 161، مطبوعہ حیدرآباد سن 1321 ہجری۔ 2. علامہ ابن جریر طبری سن 224 ہجری تا سن 310 ہجری اپنی مشہور تفسیر قرآن میں آیت وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ الذی ختم النبوہ فتبع علیہا فلا تفتح لأحد بعدہ الی قیام الساعہ، یعنی جس نے نبوت کو ختم کر دیا اور اس پر مہر لگا دی، اب قیامت تک یہ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھلے گا۔ بحوالہ تفسیر ابن جریر جلد 22 صفحہ 12۔ 3. امام طحاوی سن 239 ہجری تا سن 321 ہجری اپنی کتاب عقیدہ سلفیہ میں سلف صالحین اور خصوصاً امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے عقائد بیان کرتے ہوئے نبوت کے بارے میں یہ عقیدہ تحریر فرماتے ہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے، چیدہ نبی اور پسندیدہ رسول ہیں، اور وہ خاتم الانبیاء، امام الاتقیاء، سید المرسلین اور حبیب رب العالمین ہیں، اور ان کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ گمراہی اور خواہش نفس کی بندگی ہے۔ بحوالہ شرح الطحاویہ بالعقیدہ السلفیہ، دارالمعارف مصر، صفحات 15، 87، 96، 97، 100 اور 102۔ 4. علامہ ابن حزم اندلسی سن 384 ہجری تا 456 ہجری لکھتے ہیں یقیناً وحی کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منقطع ہو چکا ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ وحی نہیں ہوتی مگر ایک نبی کی طرف، اور اللہ عز و جل فرما چکا ہے کہ محمد نہیں ہیں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ مگر وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ بحوالہ المحلہ جلد 1 صفحہ 26۔ 5. امام غزالی سن 450 ہجری تا 505 ہجری فرماتے ہیں امام غزالی کی اس رائے کو ہم ان کی اصل عبارت کے ساتھ اس لیے نقل کر رہے ہیں کہ منکرین ختم نبوت نے اس حوالے کی صحت کو بڑے زور شور سے چیلنج کیا ہے۔ اگر یہ دروازہ یعنی اجماع کو حجت ماننے سے انکار کا دروازہ کھول دیا جائے تو بڑی قبیح باتوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ مثلاً اگر کہنے والا کہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول کی بعثت ممکن ہے تو اس کی تکفیر میں تعامل نہیں کیا جا سکتا، لیکن بحث کے موقع پر جو شخص اس کی تکفیر میں تعامل کو ناجائز ثابت کرنا چاہتا ہو اسے لامحالہ
اجماع سے مدد لینی پڑے گی، کیونکہ عقل اس کے عدم جواز کا فیصلہ نہیں کرتی۔ اور جہاں تک نقل کا تعلق ہے، اس عقیدے کا قائل لا نبی بعدی اور خاتم النبیین کی تعویل کرنے سے عاجز نہ ہوگا۔ وہ کہے گا کہ خاتم النبیین سے مراد اولو العزم رسولوں کا خاتم ہونا ہے، اور اگر کہا جائے کہ نبیین کا لفظ عام ہے تو عام کو خاص قرار دے دینا اس کے لیے کچھ مشکل نہ ہوگا۔ اور لا نبی بعدی کے متعلق وہ کہہ دے گا کہ لا رسول بعدی تو نہیں کہا گیا ہے، رسول اور نبی میں فرق ہے، اور نبی کا مرتبہ رسول سے بلندتر ہے۔ غرض اس طرح کی بکواس بہت کچھ کی جا سکتی ہے، اور محض لفظ کے اعتبار سے ایسی تعویلات کو ہم محال نہیں سمجھتے، بلکہ ظواہر تشبیہ کی تعویل میں ہم اس سے بھی زیادہ بعید احتمالات کی گنجائش مانتے ہیں۔ اور اس طرح کی تعویلیں کرنے والے کے متعلق ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ نصوص کا انکار کر رہا ہے، لیکن اس قول کے قائل کی تردید میں ہم یہ کہیں گے کہ امت نے بالاتفاق اس لفظ یعنی لا نبی بعدی سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرائن احوال سے یہ سمجھا ہے کہ حضور کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے بعد کبھی نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول۔ نیز امت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس میں کسی تعویل اور تخصیص کی گنجائش نہیں ہے، لہذا ایسے شخص کو منکر اجماع کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ محی السنہ بغوی متوفی 510 ہجری اپنی تفسیر معالم التنزیل میں لکھتے ہیں، اللہ نے آپ کے ذریعے سے نبوت کو ختم کیا، پس آپ انبیاء کے خاتم ہیں۔ اور ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ جلد 3 صفحہ 158۔ 7 علامہ زمخشری سن 467 ہجری تا 538 ہجری تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں، اگر تم کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہوئے جبکہ حضرت عیسیٰ آخر زمانے میں نازل ہوں گے، تو میں کہوں گا کہ آپ کا آخری نبی ہونا اس معنی میں ہے کہ آپ کے بعد کوئی شخص نبی نہ بنایا جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہیں جو آپ سے پہلے نبی بنائے جا چکے تھے، اور جب وہ نازل ہوں گے تو شریعت محمدیہ کے پیرو اور آپ کے قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے کی حیثیت سے نازل ہوں گے، گویا کہ وہ آپ ہی کی امت کے ایک فرد ہیں۔ جلد 2 صفحہ 215۔ 8 قاضی عیاض متوفی سن 544 ہجری لکھتے ہیں، جو شخص خود اپنے حق میں نبوت کا دعویٰ کرے یا اس بات کو جائز رکھے کہ آدمی نبوت کا اکتساب کر سکتا ہے اور صفائی قلب کے ذریعے سے مرتبہ نبوت کو پہنچ سکتا ہے، جیسا کہ بعض فلسفی اور غالی صوفی کہتے ہیں، اور اسی طرح جو شخص نبوت کا دعویٰ تو نہ کرے مگر یہ دعویٰ کرے کہ اس پر وحی آتی ہے، ایسے سب لوگ کافر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والے ہیں، کیونکہ آپ نے خبر دی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر پہنچائی ہے کہ آپ نبوت کے ختم کرنے والے ہیں، اور تمام انسانوں کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے، اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہر مفہوم پر محمول ہے، اس کے معنی و مفہوم میں کسی تعویل و تخصیص کی گنجائش نہیں ہے، لہذا ان تمام گروہوں کے کافر ہونے میں قطعاً کوئی شک نہیں، بربنائے اجماع بھی اور بربنائے نقل بھی۔ بحوالہ شفا جلد 2 صفحہ 270-71۔ 9 علامہ شہرستانی متوفی سن 548 ہجری اپنی مشہور کتاب الملل والنحل میں لکھتے ہیں، اور اسی طرح جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے بجز عیسیٰ علیہ السلام کے، تو اس کے کافر ہونے میں دو آدمیوں کے درمیان بھی اختلاف نہیں ہے۔ بحوالہ جلد 3 صفحہ 249۔ 10 امام رازی سن 543 ہجری تا 606 ہجری اپنی تفسیر کبیر میں آیت خاتم النبیین کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس سلسلہ بیان میں وہ خاتم النبیین اس لیے فرمایا
کہ جس نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی ہو وہ اگر نصیحت اور توضیح احکام میں کوئی کسر چھوڑ جائے تو اس کے بعد آنے والا نبی اسے پورا کر سکتا ہے، مگر جس کے بعد کوئی آنے والا نبی نہ ہو وہ اپنی امت پر زیادہ شفیق ہوتا ہے اور اس کو زیادہ واضح رہنمائی دیتا ہے، کیونکہ اس کی مثال اس باپ کی ہوتی ہے جو جانتا ہے کہ اس کے بیٹے کا کوئی ولی و سرپرست اس کے بعد نہیں ہے۔ جلد 6 صفحہ 581۔ 11۔ علامہ بیضاوی متوفی سن 685 ہجری اپنی تفسیر انوار التنزیل میں لکھتے ہیں، یعنی آپ انبیاء میں سب سے آخری نبی ہیں جس نے ان کا سلسلہ ختم کر دیا یا جس سے انبیاء کے سلسلے پر مہر کر دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کے بعد نازل ہونا اس ختم نبوت میں قادح نہیں ہے، کیونکہ جب وہ نازل ہوں گے تو آپ ہی کے دین پر ہوں گے۔ جلد 4 صفحہ 164۔ 12۔ علامہ حافظ الدین النصفی متوفی سن 710 ہجری اپنی تفسیر مدارک التنزیل میں لکھتے ہیں، اور آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں میں سب سے آخری، آپ کے بعد کوئی شخص نبی نہیں بنایا جائے گا۔ رہے عیسیٰ تو وہ ان انبیاء میں سے ہیں جو آپ سے پہلے نبی بنائے جا چکے تھے، اور جب وہ نازل ہوں گے تو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے کی حیثیت سے نازل ہوں گے، گویا کہ وہ آپ کی امت کے افراد میں سے ہیں۔ صفحہ 471۔ 13۔ علامہ علاء الدین بغدادی متوفی سن 725 ہجری اپنی تفسیر خازن میں لکھتے ہیں، وخاتم النبیین، یعنی اللہ نے آپ پر نبوت ختم کر دی، اب نہ آپ کے بعد کوئی نبوت ہے نہ آپ کے ساتھ کوئی اس میں شریک۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی یہ بات اللہ کے علم میں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ صفحہ 471 472۔ 14۔ علامہ ابن کثیر متوفی سن 774 ہجری اپنی مشہور و معروف تفسیر میں لکھتے ہیں، پس یہ آیت اس باب میں نص صریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور جب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں تو رسول بدرجہ اولا نہیں ہے، کیونکہ رسالت کا منصب خاص ہے اور نبوت کا منصب عام۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ حضور کے بعد جو شخص بھی اس مقام کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، مفتری، دجال، گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے، خواہ وہ کیسی خرق عادت اور شعبدے اور جادو اور طلسم اور کرشمے بنا کر لے آئے۔ یہی حیثیت ہر اس شخص کی ہے جو قیامت تک اس منصب کا مدعی ہو۔ بحوالہ جلد 3 صفحہ 493 494۔ 15۔ علامہ جلال الدین سیوطی متوفی سن 911 ہجری تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یعنی اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ آن حضرت کے بعد کوئی نبی نہیں، اور عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو آپ کی شریعت ہی کے مطابق عمل کریں گے۔ صفحہ 7